جنہوں نے آپ کو جھوٹی امید دی ہے کہ خان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں گے، اور اگر یہ احتجاج نہیں کرتے ہیں ہمیں تو ویسے ہی آپ لوگ گالم گلوچ ان کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن پھر آپ ان کی کلاس ضرور لیں کہ جنہوں نے اوروں کو بھی بے توقیر کیا اور خود بھی کچھ نہیں کر پائے۔ ویسے مراد سعید نے احتجاج کے حوالے سے ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ ویڈیو بیان تو بہت سارے لوگ جاری کرتے ہیں۔ مراد سعید صاحب کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ احتجاج میں عملی طور پہ حصہ لے سکے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو بڑے تھریٹس ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کے بیان پر کیا کہیں گے جو عالمی چیت کے حوالے سے یا ان سے بات کرنے کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے، کیا کمنٹس کریں گے؟ کس نے؟ اعظم سواتی صاحب نے۔ اعظم سواتی صاحب نے کوئی بری بات تو نہیں کی ہے نا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ خان اس کو گو ایڈ دیں یا وہ ڈائیلاگ کروا سکتا ہے، سینئر سیاستدان ہے، بڑی مار کھائی اس نے، لہٰذا موقع ملنا چاہیے نا۔ ان کی بھی ٹرولنگ ہو رہی ہے، تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنے کا بیان یہ تھا وہ کہا گیا سر؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے تو ہم بات تو گزشتہ 2 سالوں سے کرتے آئے ہیں۔ کوئی بیانیہ ایسا نہیں تھا کہ ہم بات کرنے سے انکاری ہیں، بیانیہ یہی تھا کہ بات اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی۔ شیر افضل مروت صاحب، پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کون سے وہ روڑے اٹکائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ فیل ہو جاتے ہیں؟ ہر بار مذاکرات آپ کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے، ہر خبر کے بعد ڈیل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یہ ڈیل نہیں ہو رہی، تو پھر آپ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ بیسیکلی یہ جو ہمارے درمیان انتشار ہیں، یہ جو ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے، یہی ٹوٹ پوٹ 9 مئی کے بعد بھی ہو رہی تھی، اس وقت زبردستی ہو رہی تھی، اب کرائی جا رہی ہے، تو لہٰذا جتنا انتشار پی ٹی آئی میں پیپر رائز کا فائدہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو مل رہا ہے، اس انتشار کا اگر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو روکنا ہے، ختم کرنا ہے، یہ پارٹی کی ذیلی تنظیموں، ریجنل تنظیموں تک بڑھے گی، اور میرا خیال ہے کہ جو ظلم و جبر سے جس پارٹی کو شکست نہ دی جا سکی، ان کو ایسے ہتھ کنڈوں سے شکست دی جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ یا خان کی